امام حسین اور ان کے بھائی محمد بن حنفیہ کی آخری ملاقات اور آخری گفتگو۔ محمد بن حنفیہ نے عرض کیا، بھائی جان، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، میں آپ کی خیر خواہی کو اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ ابھی یزید کی بیعت نہ کریں، لیکن اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں۔ اگر ممکن ہو تو مکہ چلے جائیں، اگر وہاں بھی حالات سازگار نہ ہوں تو کسی اور جگہ چلے جائیں، مختلف شہروں میں اپنے نمائندے بھیجیں۔ اگر لوگ آپ کے ساتھ متفق ہو جائیں تو الحمدللہ، اگر لوگ کسی اور پر جمع ہو جائیں تو آپ کا دین اور آپ کی عزت محفوظ رہے گی۔ امام حسین نے فرمایا، بھائی تم نے خیر خواہی کی بات کہی ہے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ پھر محمد بن حنفیہ نے عرض کیا، آپ کو کہیں بھی پناہ نہ ملے تو پہاڑوں اور صحراؤں میں چلے جائیے گا، یہاں تک کہ اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ اس کے بعد امام حسین نے فرمایا، بھائی اگر دنیا میں میرے لیے کوئی پناہ بھی نہ رہے تب بھی میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ سن کر محمد بن حنفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس موقع پر امام حسین نے اپنے بھائی کے لیے ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت حسین ابن علی کی طرف سے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے لیے۔ حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہے جو حق لے کر آئے۔ میں نہ سرکشی کے لیے نکلا ہوں، نہ تکبر اور فساد کے لیے، نہ ظلم کے لیے، بلکہ میں صرف اپنے نانا محمد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میرا مقصد صرف امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے، اور یہ کہ میں اپنے نانا اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ چلوں۔ بس جو میرے حق کو قبول کرے تو اللہ حق والوں کا زیادہ حقدار ہے، اور جو مجھے رد کرے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب طے ہو گیا کہ اب مدینہ چھوڑنا ہے تو عباس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ حکم دیا، بھیا اب مدینہ الرسول رہنے کے قابل نہیں رہا، سامان سفر کی تیاری کرو۔ ادھر عباس سامان سفر کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ امام حسین اپنے حجرے سے نکلے اور ایک عظیم حجرے کی طرف روانہ ہوئے۔ دستک دی، ام المومنین کہا، بیٹے آ جاؤ۔ امام حسین اندر داخل ہوئے۔ ام المومنین ام سلمہ آہستہ سے بولی، اے حسین، کیا تم نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ بیٹا عراق نہ جاؤ، میں نے تمہارے نانا رسول اللہ سے سنا ہے کہ تم عراق کی سرزمین پر شہید کیے جاؤ گے۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ اے فرزند، تمہارے نانا محمد الرسول اللہ نے مجھے ایک مٹی دی تھی اور فرمایا تھا، جب یہ خون بن جائے تو اے سلمہ سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی شیشی امام حسین کے سامنے رکھ دی۔ امام حسین خاموشی سے ماں کی بات سنتے رہے، پھر آہستہ فرمانے لگے، اے میری ماں، میں جانتا ہوں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اگر میرے نانا کے دین کی بقا میری قربانی کے بغیر ممکن نہیں تو پھر اے تلوارو، آؤ مجھے قبول کرو۔ یہ مشیت الہی ہے کہ میں شہید کیا جاؤں اور میرے اہل بیت کو اسیر کیا جائے۔ ام المومنین نے دعا دی، بیٹا اللہ تمہیں اپنے مقصد میں قائم اور کامیاب کرے۔ 28 رجب کی شام اپنے حجرے مبارک میں گئے، عبادات اور اذکار کرنے لگے۔ رات کے ایک پہر حجرے سے نکلے، روضہ رسول کی طرف روانہ ہو گئے۔ دونوں ہاتھ نانے کی قبر پہ رکھے اور کہا، السلام علیکہ یا جدہ، اے میرے جد،
آپ پر میرا سلام ہو، میں حسین فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا نواسا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، آپ گواہ رہیے گا، اس امت نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، میرے حق کو ضائع کر دیا، میری حفاظت نہیں کی، یہی میری شکایت ہے جو میں آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں، یہاں تک کہ آپ سے آ ملوں۔ روایات کے مطابق امام حسین نے رات عبادات اور گریہ میں گزاری، گریہ کر رہے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، رسول اللہ نے فرمایا اے حسین روانہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی منشا ہے کہ وہ تمہیں شہید دیکھے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ اے حسین جنت میں تمہارا ایک ایسا مقام ہے جس تک تم شہادت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ نیند سے جاگے، ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور فرمانے لگے پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے اس نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ مالک تیرے علم میں ہے کہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آ رہا ہے، پروردگار اس پورے عمل میں جو میں اب کرنے والا ہوں تو مجھ وہ کام سر انجام دلوا جس میں تیری بھی رضا ہو، تیرے رسول کی بھی رضا ہو۔ یہ کہہ کر اپنے جد رسول اللہ کے روزے سے رخصت ہوئے اور اپنے بھائی امام حسن کی قبر پر بھی حاضری دی اور وداع کیا۔ اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ بنت رسول کے مزار پر بھی حاضری دی اور وداع کیا۔ گھر واپس آئے، مدینے کی طرف ایک آخری نگاہ ڈالی۔ یہی وہ شہر تھا جہاں رسول اللہ نے انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا، یہی وہ گلیاں تھیں جہاں مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا کی یادیں بسی ہوئی تھی۔ لیکن اب حسین کو جانا تھا، کیونکہ باطل کے سامنے سر جھکانا حسین کی سیرت نہیں، اور قافلہ حسینی مدینے سے مکہ کے لیے روانہ ہوا، اور امام حسین یہ کہتے ہوئے مدینے سے روانہ ہوئے کہ اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا تو اے تلوارو آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ 28 رجب 60 ہجری کی رات مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔